إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. حضرات محترم، یہاں پہ مختلف قسم کے سوال جو انسان کی زندگی میں اسے پیش آ سکتے ہیں، ان کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے رہے، اور اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی، ان کا جواب انہیں مل جاتا۔ کل کی مجلس میں 3 باتیں ایسی تھیں جن کے متعلق سوال کیا گیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یتیموں کے متعلق کیا معاملہ کریں۔ اللہ رب العزت نے یتیموں کے متعلق جو انسانوں کو حکم دیا، وہ کہا کل اے نبی انہیں فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے ہمیشہ خیر کا معاملہ کرنا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ باپ کچھ ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے، پھر وہ یتیم بچے ہوتے ہیں، کام خود نہیں کر سکتے، تو ایسے حالات میں ان کے خاندان کے وہ لوگ جو یتیم کی کفالت کر سکتے ہیں، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے پیسے کو اپنے مال کے اندر انویسٹ کر لو۔ انہیں فقیر بنا کے مانگنے کی عادت بھی نہیں ڈالی، کہا کہ انہیں اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لو اور اس میں سے اپنا بے شک حصہ کر لو۔ یہ ایسے وقت کہا گیا کہ جب پہلے وہ آیت نازل ہو چکی تھی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھائے گا وہ حقیقتاً اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتا ہے۔ تو پھر لوگ یتیم کے مال سے ڈرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، انہیں اپنے ساتھ شامل کرو، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِنَ الْمُفْسِدِ مِنَ الْمُصْلِحِ، تم میں سے کون فسادی ہے، کھانے کی بددیانتی کی نیت رکھتا ہے، اور کون اصلاح کی نیت رکھتا ہے، دونوں کے متعلق میں جانتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اگر تمہارا رب چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، لیکن اس نے تمہارے لیے آسانی کا رستہ بنایا ہے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد خواتین کے، انسان کے جو زندگی کے معاملات ہیں، اب ان کی ایک بحث شروع ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ انسان نکاح کس سے کرے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مشرکہ عورت ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، کیونکہ تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو، ایک لونڈی، ایک غریب گھر کی بیٹی اور انتہائی بے کس اور بے بس، اگر وہ ایماندار ہے تو وہ اس سے بہتر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے اچھی مسلمان مواحدہ،
اسے کسی مشرک مرد کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ رب العزت کا واضح حکم ہے. کیوں ایسا نہیں کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، کیونکہ جو مشرک ہیں وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں. حالانکہ اللہ جو ہے وہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ یہ اپنی آیات کو بیان کر رہا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں ایک ایسا سوال کیا جس سے ہر انسان جو بھی شادی کرتا ہے وہ دوچار ہوتا ہے. لیکن زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ شرم کرتے ہوئے انسان ان مسائل کو نہیں پوچھتا اور بے شمار زندگی میں غلطیاں کر جاتا ہے. یہ آیت اس وقت اتری. خواتین کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے انہیں کچھ دن کے لیے خون آتا ہے جسے حیض کہتے ہیں. ایسے حالات میں جو یہود تھے یہ اپنی عورتوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے، نہ ان سے کھانا کھاتے، نہ ان کے ساتھ بیٹھتے، نہ انہیں اپنے آپ کو ہاتھ لگانے دیتے، نہ انہیں ہاتھ لگاتے. یعنی بالکل ان سے الگ ہو جاتے کہ یہ پلید ہے، اس وقت ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہمارا. یہ کیفیت اہل مدینہ کے اندر بھی تھی کہ وہ لوگ چونکہ سمجھتے تھے کہ یہودی عالم ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، جو یہ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اس وقت پھر مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہر بات کی تحقیق کریں، ہم اللہ کے رسول سے پوچھیں، یہ نہ دیکھیں یہودی کیا کرتے ہیں. تو ایسے حالات میں انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک عن المحیض، سوال کیا گیا آپ سے حیض کے متعلق. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم نے ان سے صرف قربت نہیں کرنی، یعنی میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کرنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. یہاں ایک بات کی وضاحت میں ضرور عرض کر دوں. اس معاملے میں وہ لوگ تو بہت زیادہ غلب میں تھے کہ وہ عورتوں کے ساتھ کلام بھی نہ کرتے، انہیں الگ تھلگ کر دیتے، ان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاتے، اگر وہ کسی برتن میں ہاتھ ڈال دیتی تو اسے پلید تصور کرتے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس معاملے میں بے احتیاطی کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ تمہاری ساتھی ہیں اور تمہارے ساتھ رہیں، معاملات کریں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو تیل لگاتی، آپ کی کنگھی کرتی، اور ہم ایک ہی برتن میں جس میں آپ نہاتے یا آپ وضو فرماتے میں بھی وہاں ہاتھ دھو لیتی. تو آپ اس بات پہ مجھے ڈانٹتے نہیں تھے اور نہ اسے غلط سمجھتے تھے. اسی طرح جس برتن میں پانی پیتی آپ بالکل اسی جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیتے ہیں، یا اگر میں کوئی بوٹی کھاتے ہوئے ہڈی چوستی تو آپ بھی اسے چوس لیتے. یعنی یہ ایک تعلیم تھی کہ ایسے حالات میں انہیں بالکل ایسے سمجھ لینا کہ جیسے یہ نجس اور بالکل پلید ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ غلط ہے. صرف ایک کام ہے کہ تعلق قائم نہیں کرنا جو میاں اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس میں بھی بے احتیاطی کرتے ہیں. اور یاد رکھیں جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے اس کے اوپر 1.5 ماسہ سونا لازم ہو جاتا ہے کہ وہ صدقہ کرے. یہ اس کے لیے سزا ہے. یہ آج کے دور میں تقریباً 9,000 روپے بنتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس معاملے میں بے احتیاطی کرتا ہے کہ وہ ایسے حالات میں بھی، بلکہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ بالکل پاک ہو جائے. بالکل پاک سے مراد اگر عورت کے مینسز کے دن ختم بھی ہو جاتے ہیں تو جب تک وہ غسل نہیں کرتی اس کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا.
جب وہ غسل کر لے تو پھر اس کے ساتھ مباشرت ہے. غسل سے پہلے مباشرت اسی طرح ہے جس طرح حیض کی حالت میں مباشرت ہے. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ایسی حالت میں یعنی بالکل اس معاملے میں قریب نہیں جانا، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اگر جب وہ پاکیزگی اختیار کر لیں یعنی غسل کر کے پاک اور صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر تم نے ان کے پاس اسی رستے آنا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. یعنی غیر فطرتی عمل ان کے ساتھ نہیں کرنا. اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیوی کی غلط طرف سے اپنا حق استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے علاوہ ہے. اسی طرح آج نئے دور کے اندر یہ کفار نے لوگوں کو ایک طریقہ دیا ہے اورل سیکس کا کہ منہ کے ساتھ کرنا. یہ ایک ایسے گندی اور غلیظ حرکت ہے کہ اس کے متعلق انسان کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ انسان اورل سیکس جو ہے کرے اور وہ بھی اپنی منکوحہ کے ساتھ. دوسرا تو بالاولیٰ ہر طریقے سے حرام ہے. تو انسان کو اللہ نے جو حلال اور طیب رستہ دیا ہے اور جس کا حکم اور اجازت دی ہے اس کے علاوہ کوئی غیر فطرتی عمل کرنے کی انسان کو اجازت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر تم نے وہی اسی راستے سے آنا ہے جس کا حکم تمہیں اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھو ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. غیر فطرتی عمل کرنا یہ پاکیزگی کے خلاف ہے، یہ گندگی ہے، غلاظت ہے، اور اللہ پاکیزگی کو سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کیا مطلب کہ انسان اگر زندگی میں کوئی ایسی غلطی کر بیٹھا ہے تو اس کے لیے پھر توبہ کا رستہ ہے اور اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے کہ اے اللہ جو حق میرا نہیں تھا میں نے وہ استعمال کیا. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں پاکیزگی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نساؤکم حرث لکم، وہ تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو وہاں سے آؤ. اس کا مطلب بعض لوگوں نے غلط لیا ہے کہ بیوی ہے تمہاری جیسے چاہو اسے استعمال کرو. یہ بالکل غلط ہے. جہاں سے مراد یہ ہے کہ یہود اور جو لوگ مشرکین تھے یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک خاص طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقے سے انسان اپنی بیوی سے مباشرت کرے تو ان کے بچے پاگل ہوتے ہیں، ان کے بچے یہ ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، ایسے ہوتا ہے. تو کہا ایسی کوئی بات نہیں. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، اس لیے یہاں جو جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے اسی کے مطابق کرنا ہے، لیکن اس کی سچویشن کیا ہو یہ ایسی کوئی بات نہیں. وہ تمہاری کھیتیاں ہیں جیسی مرضی کر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اپنے نفسوں کو آگے سے آؤ، یعنی غلط طرف سے نہیں آنا، غیر فطرتی عمل نہیں کرنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، ایک دن تمہاری ملاقات تمہارے رب کے ساتھ ہونے والی ہے. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان 1 to 1 اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا. اللہ اس سے اس کی زندگی کے متعلق سوال کریں گے اور اسے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے. تو اس لیے کہا کہ اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو انکم ملاقو، کیونکہ تمہیں ایک دن اپنے رب کو ملنا ہے۔ تو پھر اللہ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے تمہیں ان باتوں کی اجازت نہیں دی تھی، تم نے وہ حق کیوں استعمال کیا، اور جو میرا حکم تھا اس کے مطابق کیوں نہیں چلے؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اس وقت ایمانداروں کے لیے بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی کہ انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا، اب اللہ نے ان کے لیے بشارتوں کا، خوشخبریوں کا، اچھی باتیں ان کے لیے ہوگی، اور جس نے اللہ کی بات نہیں مانی ہوگی اس کے لیے ہزیمت، اس کے لیے افسوس، اور اس کے لیے اور کوئی رستہ نہیں۔ اللہ رب العزت اس وقت کی ذلت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے توبہ کرنی چاہیے، اگر ہم سے کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہمیں پاکیزگی کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے، ہمارے دل کو پاکیزگی کی طرف پھیر دے، اور ہم سب کو ہر قسم کی گندگی، نجاست، غلاظت اور غلط طریقے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا